بنیاد پر علماء کو پتا ہے کہ یہ اسٹیج عوام چاہے سو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر اسٹیج کا 5 عالم بیدار رہے تو جلسے کی کامیابی کے لیے وہی 5 عالم کافی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہاکار مچا دیں، ہنگامہ آرائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 5 باشعور عالم دین منبر رسول پر تیار ہو کر کے بیٹھے اور وہ بازاؤ ہو کر کے بیٹھے تو بولنے والا لاپرواہی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو من میں آئے گا وہ مائک پر آ کر کے نہیں بولے گا، وہ بولے گا تو اس کے احساسات زندہ رہیں گے۔ یہ سوچے گا کہ اگر میں سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی کر بھی جاؤں تو یہ علماء ہماری اصلاح فرمائیں گے اور میری عاقبت برباد ہونے سے بچائیں گے۔ یعنی ہر ایک موڑ پر علماء کا سہارا، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، ہر موڑ پر ہمیں علماء کا سہارا لینا چاہیے۔ آپ چاہے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر حضور نے جس علم پر، جس علم کے حوالے سے تاکید فرمائی ہے وہ علم مصطفیٰ کی شریعت کا علم ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ خدا ایک ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت دین ہے، ضرورت دین کے حوالے سے جو مصطفیٰ کے پیغامات ہیں، ان پیغامات سے جانکاری حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرا بیٹا جان سکے کہ حلال کسے کہتے ہیں، میرا بیٹا جان پائے کہ حرام کسے کہتے ہیں۔ آج جو مولانا افتخار صاحب قبلہ، مولوی افتخار صاحب نظامی علیہ الرحمہ کے نام سے جو ان کے بیٹوں نے یہ جو عظمت والدین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے جان لیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا وقار کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ نبی کونین نے فرمایا تھا امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہگار بن کر جائے گی، جب یہ قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گی۔ جبکہ حضور کی دوسری حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی نماز کب تک پڑھے گا؟ جب تک زندہ رہے گا تب تک نماز پڑھے گا، جب تک زندہ رہے گا تب تک روزہ رکھے گا، جب تک زندہ رہے گا تب تک حج کرے گا، جب تک زندہ رہے گا تب تک زکوٰۃ دے گا۔ یعنی اے مصطفیٰ، جب انسان مر رہا تھا، مرنے کے بعد اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو گیا، مرنے سے پہلے گناہگار تھا، مگر اب قبر میں چلا گیا، قبر میں جا کر کون سی نماز پڑھی، قبر میں جا کر کون سا روزہ رکھا، قبر میں جا کر کون سا حج کیا، قبر میں جا کر کون سی زکوٰۃ دی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، قیامت تک کے لیے جتنے بھی سوالات اٹھیں گے اسلام پر، ان تمام سوالوں کا جواب میرے مصطفیٰ کی جانب سے جواب دے دیا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں باستغفار المؤمنین، حضور فرماتے ہیں جانے والا دنیا سے چلا گیا مگر اس کا بیٹا عالم دین تھا، اس کا بیٹا باشعور تھا، اس کا بیٹا دینی سوجھ بوجھ والا تھا، جانے والا دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد نے ان کے نام سے محفل ایصال ثواب قائم کی، نبی کی محفل سجائی۔ حضور فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس کی برکت سے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے استغفار المؤمنین، مومنوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جن بیٹوں کو یہ شعور عطا فرمایا ہے، انہوں نے کسی تھانے دار کو بلا کر کے کوئی راجنیتی کا گندا کھیل نہیں کھیلا، علماء کرام کو بلایا اپنے باپ کے ایصال سے، اپنے باپ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ اس سے بہترین ذخیرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ اس سے بہترین انتظام اور کیا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے؟ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، میں تو کہتا ہوں ہر ایک انسان کے لیے، جب آپ کا بیٹا جوان رہے، بچپن سے ہی اس کی پرورش کرے اس انداز میں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا بیٹا آپ کی قبر کو یاد رکھے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ سماج میں جس بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے، جس بیٹے کی زندگی سنوارنے
کے لیے باپ نے چودھری سے 2 سال تک بات نہیں کی. 4 سال سے چودھری سے بات چیت بند ہے. مگر بیٹے کو اچانک ایڈمیشن کی ضرورت پڑ گئی انٹر میں. 40,000 روپے ڈونیشن لگ رہے ہیں. اب وہ بوڑھا باپ اس چودھری کے دروازے پر جا کر گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے, جس سے 4 سال تک بات نہیں ہوئی ہے, اور اس کے دروازے پر گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے. بیٹھنے کے بعد وہ چودھری پوچھتا ہے کیا چاہیے؟ کہا 40,000 روپے لگ رہے ہیں میرے بیٹے کے ڈونیشن میں, 40,000 روپے کا قرض لینے کے لیے آئے ہیں. وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے اس کا قرض اتارنے میں. مگر بیٹا جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, پروفیسر بن جاتا ہے, سب کچھ بن جاتا ہے, شب برات اور شب قدر میں جاتا ہے قبرستان, پڑوس کے آدمی سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے, میری ماں کی قبر کہاں ہے. میں کہتا ہے ظالم, اسی لیے دوسروں کے سامنے بھیک مانگی تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, میرا بیٹا انجینئر بن جائے, میرا بیٹا پروفیسر بن جائے. جو تیری قبر کا نشان تک بھول گیا, جو دوسروں سے پوچھتا ہے میرے باپ کی قبر کہاں ہے, میری ماں کی قبر کہاں ہے, اس کے لیے بھیک مانگا تھا, اس کے لیے دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلایا تھا, چولی پھیلائی تھی, اس کے لیے جا کر چودھری کی ڈانٹ سنی تھی. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا خدا نے اگر تمہیں 4 اولادیں دی ہیں, ان میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دو, عالم دین بنا دو, تم دنیا سے چلے جاؤ گے, تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ کھڑا ہو جائے گا, اس کی برکت سے خدا تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سن رہے ہیں آپ, تقریر میں نعرے نہیں لگنے چاہیے. یا رسول اللہ. اچھا, علامہ انعام الحق کے بغل میں جسٹ ہمارے معاصغر صاحب بیٹھے ہوئے, اللہ رب العزت سلامت رکھے. ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. بہت زیادہ اپنے بیٹوں کی زندگی کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا, یہ بننا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اتنا علم اس کے سینے میں آنا چاہیے کہ وہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی قبر کا نشان تک یاد رکھے. شب برات اور شب قدر میں رات کے سناٹے میں بیٹھ کر, اکیلے میں بیٹھ کر وہ اپنے باپ کے لیے لمبی عمر کی دعا کر سکے, اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. اتنا تو شعور اس کے پاس ہونا ہی چاہیے. آج یہ شعور ختم ہو گیا, یہ احساس ختم ہو گیا. کیا بھائی میرے باپ کا انتقال ہو گیا, تیجام کے موقع سے 4-5 عالم دین کو منگا لیا, 2-4 مدرسوں سے 15 بچوں کو مدرسے میں منگا دیا, گھر میں منگا لیا. مدرسے کے بچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, مدرسے کے بچے تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر دیں گے. ائمہ مساجد اور اساتذہ مدرسے کے اساتذہ وہ حسین لفظوں میں دعا کر دیں گے, مگر وہ درد کہاں سے لائیں گے جو درد باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے؟ وہ درد کہاں سے آئے گا؟ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کے سینے میں جو درد پیدا ہوتا ہے وہ درد نہ امام صاحب لا سکتے ہیں, نہ وہ مدرسے کے طلبہ لا سکتے ہیں. وہ درد تو اس کے سینے میں آئے گا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, جس کی ماں کا انتقال ہوا ہے, اس کے سینے میں یہ درد آئے گا. اور حضور فرماتے ہیں جو دعا درد کے ساتھ مانگی جاتی وہ دعا قبول ہوتی ہے. حسین لفظوں کی ضرورت نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی دعا میں درد ہونا چاہیے, وہ ایک آواز میں ایک کپاٹ ہونی چاہیے. حضور نے کیا فرمایا کہ اگر حضور نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو گرے, جس دعا میں آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر رونا نہیں آتا تو چہرہ رونے کی طرح بنا لینا. یہ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرا سماج دلدل میں ڈوب گیا, ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ مر جائے گا میرا باپ تو 40 بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کروا دیں گے, ائمہ مساجد کو بلا کر کے دعا کروا دیں گے, مگر کسی نے نہیں سوچا کہ میں اپنے باپ کی قبر پہ
پہ کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھوں گا. ایک سورت پڑھنے کی اوقات ہماری نہیں ہے. الحمد شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں. الحمد شریف تو چھوڑو, میرے گھر میں مہمان آ گیا, مرغی ذبح کرنے کا سلیقہ ہم کو نہیں معلوم ہے, اور گاؤں میں ہم چودھری بن کے گھوم رہے ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہے. یہ ہمارا سماج ہے, کس دلدل میں ہم ڈوبے ہیں. اپنے بچوں کو تربیت کیوں نہیں دیتے ہیں, اپنے بچوں کو سنوارتے کیوں نہیں ہے. میرا بچہ 24 گھنٹے موبائل میں لوڈو کھیلتا ہے, کیرم بورڈ کھیلتا ہے. یعنی کل تلک ہمارے پرکھوں نے کہا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب, اور آج 24 گھنٹے یوٹیوب کے ذریعے پرچار آ رہا ہے. اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کرو تو لاکھوں روپے کماؤ گے, اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کرو تو کروڑوں روپے کماؤ گے, یہ گیم ڈاؤن لوڈ کر لو تو لاکھوں روپے کماؤ گے. یعنی جوے کا بازار گرم کیا جا رہا ہے میرے سماج میں, اور ہمارا نوجوان جانتا تک نہیں ہے کہ یہ جوے کا پیسہ جو آئے گا یہ پیسہ حرام کا پیسہ آئے گا. اس پیسے سے اگر اپنے بچوں کو کھلایا تو میرے بچوں کے بدن میں وہ جو خون بنے گا وہ خون حرام کے لقمے کا خون بنے گا. کیا ہوگا سماج میں, بوڑھا ہونے کے بعد وہی بیٹا مجھ کو لاکھ مارے گا, وہی بیٹا مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے گا. تب آنا کسی مولوی کے پاس کہ امام صاحب میرا بیٹا غدار بن گیا, میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے. میں کہتا ہوں بے وقوف آدمی, جب تیرا بیٹا چھوٹا تھا اسے کہا گیا تھا کہ مدرسے میں ڈالو, تم نے مدرسے میں نہیں ڈالا, اپنے بیٹے کو کالج میں ڈالا. کالج میں ساری چیزیں سیکھ گیا وہ, مگر ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے, باپ کا وقار کیا ہوتا ہے, یہ اس کو مدرسے اسکول میں نہیں بتایا گیا. مدرسے بے معنی دینے کی وجہ سے عورتوں کی عزت نہیں بڑھ جاتی ہے. تم نے نہیں دیکھا کیا, تم نے نہیں دیکھا کیا, نبی یہ کونن کی بارگاہ میں نقاب پوش خاتون آئی ہے, حضور سے بات ہو رہی ہے. گفتگو کے دوران مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی چادر بچھا دی. جب چادر پہ کھڑی ہو گئی وہ خاتون, کچھ دیر تک بات کرنے کے بعد وہ خاتون چلی گئی. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ خاتون کون ہے؟ نبی یہ کونین فرماتے ہیں یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. میں کہتا ہوں صرف تم نے یہ دیکھا کہ حضور نے چادر بچھائی ہے, اس چادر کی اہمیت جانتا ہے, تو اس چادر کا وقار جانتا ہے کیا؟ نبی یہ کونین حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھا کر لوٹ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو پٹا ڈھونڈنے لگی. تو پٹا ڈھونڈ کر مصطفیٰ جان رحمت کو آتے ہوئے دیکھ کر نبی یہ کونین اپنا دوپٹہ نہ ملا. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور کی چادر رکھی ہوئی ہے, اس چادر کو حضرت عائشہ نے اپنے سر پر ڈال لیا. جب نبی اندر داخل ہوئے حضرت عائشہ تولیہ لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے بدن کو پوچھنے لگتی ہے. حضور فرماتے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ باہر بارش ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کہ آپ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں مگر اب تو بارش کے قطرے نظر نہیں آ رہے. یا رسول اللہ آپ بھیگے ہوئے نہیں ہیں, آپ کا کپڑا بھی سوکھا ہے. نبی یہ کونین فرماتے ہیں اے عائشہ باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے, یہ تو میں ابھی اپنے ایک صحابی کی نماز جنازہ حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھا کر لوٹ رہا ہوں, اس کی قبر میں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, اور وہ بارش کے قطرے تجھے ایسے نظر نہیں آئے. یہ جو میری چادر تو نے اپنی سر پر رکھی ہے یہ اس چادر کا کمال ہے کہ تمہیں بارش کے قطرے نظر آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین کانفرنس زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عائشہ یہ جو میرے سر پہ اپنے سر پہ جو تو نے میری چادر رکھی ہے یہ اس چادر کا کمال ہے کہ تمہیں بارش کے رحمتوں کی بارش جو ہو رہی ہے ان کی قبر میں اس کے قطرے نظر آ گئے. حضور نے وہ چادر حضرت حلیمہ سعدیہ کے قدموں کے نیچے بچھایا ہے. آج میرے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, میری والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم نے زیادہ سے زیادہ تیجا چہارم اور 40واں تک یاد رکھا اپنے ماں باپ کو, اس کے بعد بھول گئے. لے آئے کسی کنجی کو بلا کر کے فاتحہ پڑھوا دیا اور بس 2 منٹ کی دعا ہو گئی, بس کام ہو گیا. یہی ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنے باپ کے پیسے پر عائش کرتا ہوں, اپنے ماں کے LIC کے جو پیسے ملے تھے وہ پیسے میرے بھائیوں میں تقسیم ہوئے تھے, میں عائش کرتا ہوں, میری بیوی عائش کرتی ہے. میرے باپ کی کمائی پر ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کما کر اپنی اولاد کے لیے رکھ دیا. میں دنیا سے چلا گیا, میرے کمائے ہوئے پیسوں پر عائش کریں گے میرے بچے, مگر اسے کبھی یاد تک نہیں آؤں گا. میں کبھی
کبھی یہ تم نے سوچا اس کے سینے میں اگر حضور کی محبت ہوگی، اس کے سینے میں اگر حضور کا عشق ہوگا تو پھر میرا بیٹا غریب ہو کر بھی مجھ کو بھولے گا نہیں، غریب رہے گا مگر میں قبر میں چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا ہر جمعہ ایک مرتبہ میری قبر میں آئے گا، یہ سوچے گا کہ یہ میرے ماں باپ کی قبر ہے، میں آج یہاں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کل قیامت کے میدان میں بھی ہمیں اپنے باپ کے ساتھ جنت اللہ رب العزت عطا کر دے، اپنی والدہ کے ساتھ خدا مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ کون سوچے گا؟ جس کا بیٹا پڑھا لکھا ہوگا، جس بیٹے کے سینے میں حضور کا علم ہوگا۔ میرا بیٹا بگڑ گیا، میرا بچہ آوارہ بن گیا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ باپ جب 24 گھنٹے چوراہے پر کھڑا ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑے گا، اس کا بیٹا بھی کسی کے باہوں میں باہیں ڈال کر وہ زندگی کے مزے لے گا۔ تم نے نہیں سنا کیا؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، آج تو کرے گا کل تیری بیٹی سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، کل تیری بیوی سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرا پورا سماج جس گندگی کا شکار ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رات کے سناٹے میں میری بیٹی الگ کمرے میں رو کر سو کر، وہ الگ کمرے میں رہ کر وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، چیٹ کرتی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ تم نے اگر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے اس کو کبھی چیک کیوں نہیں کیا؟ اس کے موبائل میں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کیوں ہے؟ اس کے موبائل میں ٹویٹر کا اکاؤنٹ کیوں ہے؟ اس کے موبائل میں اسنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ کیوں ہے؟ اس کے موبائل میں فیس بک کا اکاؤنٹ کیوں ہے؟ اے بے وقوف، تم نے پڑھنے کے لیے دیا تھا نا، تیری بیٹی کی پڑھائی کا ذمہ دار تم کو ہونا چاہیے تھا، مگر تیری بیٹی آوارہ گردی کر گئی۔ کیا آج سماج میں ایسا نہیں ہے کیا؟ فاطمہ نام کی لڑکی شادی سے پہلے بھاگ گئی، عائشہ نام کی لڑکی شادی سے پہلے بھاگ گئی، مریم نام کی لڑکی شادی سے پہلے بھاگ گئی۔ کون ہے مریم؟ کون ہے عائشہ؟ کون ہے فاطمہ؟ عائشہ اس خاتون کا نام ہے جن کے تعلق سے سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن رہے ہاتھ اٹھا کر کہے یا رسول اللہ۔ عائشہ اس خاتون کا نام ہے، اس خاتون کا نام ہے جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے 18ویں پارے میں 18 آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ کی شان میں۔ حضرت مریم اس خاتون کا نام ہے جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، دنیا کی تمام عورتوں میں تیرا سلیکشن ہو گیا، تیرے سجدوں کا انتخاب ہو گیا، تیرے رکوعات کا انتخاب ہو گیا۔ جب حضرت مریم کے سجدوں کا سلیکشن ہو گیا، حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے اور کہا کوئی اللہ کے رسول، مریم کے سجدوں کا سلیکشن ہو گیا، میرے سجدے کہاں گئے؟ تو نبی یہ کارنر کا جملہ سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے فاطمہ، مریم کی زندگی بھر کے سجدے ایک طرف اور تیرا ایک سجدہ ایک طرف۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ اے فاطمہ، مریم کی زندگی بھر کے سجدے ایک طرف اور تیرا ایک سجدہ ایک طرف، مریم کے تمام سجدوں پر تیرا ایک سجدہ بھاری ہو جائے۔ فاطمہ نام کی لڑکی، اپنی بیٹی کا نام ہم نے رکھا فاطمہ، اپنی بیٹی کا نام رکھا ہم نے عائشہ، اپنی بیٹی کا نام رکھا ہم نے مریم۔ صرف نام رکھ دینے سے زندگی نہیں بدلتی ہے، صرف نام رکھ دینے سے کیریکٹر میں انقلاب نہیں برپا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ اور 24 گھنٹے وہ بالی ووڈ کے اداکاروں کے ٹھمکے دیکھتی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ، مگر حضرت عائشہ کا کیریکٹر کبھی نہیں بتایا، حضرت فاطمہ کی کہانی ہم نے کبھی نہیں سنائی۔ اپنی بیٹی کا نام رکھا زینب، مگر کبھی سیدہ زینب کی کہانی نہیں بتائی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب دوپٹہ چھینا گیا تھا کربلا کے میدان میں، حضرت سیدہ زینب نے اپنی تمام زلفوں کو اپنے چہرے پر ڈالا تھا، یہ سوچ کر کہ تاکہ کسی یزیدی کتے کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے۔ اسے حیاداری بولتے ہیں، اسے پرداداری بولتے ہیں۔ عرس کا موقع آتا ہے، میری بیٹی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، عرس کا میلہ گھوم رہی ہے، کون اس کو روکے گا؟ باپ کو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو روکے۔ میری بیوی بازار گھوم رہی ہے، عرس میں میلہ گھوم رہی ہے، خبردار خبردار۔ بزرگوں کا عرس اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان بزرگوں کے عرس کی تقریبات میں وہاں سے فیضان لیے جائے، وہاں سے فیض و برکات لیے جائے، مگر عرس کے موقع سے اپنی بیٹی کو آزاد چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دیا۔ تمہیں نہیں پتا کیا 90% نوجوانوں کا
حال یہ ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ سے بولتا ہے فلاں عرس میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، میں بھی آنے والا ہوں، چلو وہی ملاقات ہوگی۔ یہ جو سماج میں گندگی ہے، اے ظالم، تیری وجہ سے بزرگوں کے عرس کو لوگ بدنام کرتے ہیں، تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بزرگوں کے عرس کے منانے کو لوگ برا جانتے ہیں۔ تو جانتا نہیں ہے یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں they read the writing of لوح محفوظ living on this land، جو زمین پہ رہ کر لوح محفوظ کی عبارت کو پڑھا کرتے ہیں، اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، زور سے بولیے نا، زور سے بولیے نا۔ بہت اچھی اصلاح ابا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور 5-10 منٹ بولوں میں؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ شارٹ کٹ والی جنت میرے پاس نہیں ہے، اتنا جان لیا۔ یہ کوشش کریں کہ حضور کے احکامات پہ عمل کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، پھر زندگی کے مزے لوٹیں، پھر احساس ہوگا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ادھر میری طرف توجہ دیں، سن رہے ہیں آپ؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ فرماتا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، برائیوں کا وعدہ کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ کیوں اپنے رب کی جانب نہیں لوٹتا ہے؟ کیوں اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے؟ تمہاری خطائیں چاہے جتنی بڑی ہوں، اللہ رب العزت کی عطا سے بڑھ کر تیری خطا نہیں ہو سکتی ہے، مگر اپنے سر کو جھکاؤ تو صحیح، خدا کی جانب لو لگاؤ تو صحیح۔ جب اللہ رب العزت کی جانب اپنے آپ کو جھکاؤ گے تب تمہیں احساس ہوگا۔ جب خدا کا خوف میرے سینے میں آ جاتا ہے، تم نے نہیں دیکھا آدمی یہاں سے چلتا ہے بڑھی جانے والے راستے میں بائک لے کر کے چلا، سامنے پولیس کی گاڑی نظر آ گئی، پیٹرولنگ والی کار نظر آ گئی، لوٹ کر آ گیا، کیا بھائی اب ڈی ایل تلاش کرتا ہے، وہ اپنا شوز تلاش کر رہا ہے، اپنا ہیلمٹ تلاش کر رہا ہے۔ ابھی گیا تھا تو آزاد گیا تھا، مگر اب لوٹ کر کے آ رہا ہے، اپنا ہیلمٹ تلاش کر رہا ہے، ڈی ایل تلاش کر رہا ہے، اور گاڑی کا انشورنس پیپر تلاش کر رہا ہے، اپنا جوتا تلاش کر رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھ کہ ابھی گیا تھا تو نہ ہیلمٹ کی ضرورت تھی، نہ ڈی ایل کی ضرورت تھی، نہ آر سی بک کی ضرورت تھی، اور نہ کسی دوسرے پیپر کی ضرورت تھی، مگر اچانک اب مانگتا ہے۔ کہا نہیں دیکھتے کیا وہ جو پیٹرولنگ کار ہے اس میں پولیس کا جتھا بیٹھا ہوا ہے، اگر میں بغیر ہیلمٹ کے جاؤں، بغیر ڈی ایل کے جاؤں، بغیر انشورنس پیپر کے جاؤں، بغیر آر سی کے جاؤں تو مجھ کو فائن کر دے گا۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں ایک پولیس کے ڈر کی وجہ سے میرے پاس ہیلمٹ نہیں تھا آ گیا، میرے پاس ڈی ایل نہیں تھا آ گیا، میرے پاس انشورنس پیپر نہیں تھا آ گیا، میرے پاس جوتا نہیں تھا آ گیا۔ جب پولیس کے ڈر کی وجہ سے ہمارا کیریکٹر درست ہو سکتا ہے تو جس کے سینے میں خدا کا خوف ہوگا اس کا کیریکٹر کتنا صاف ہوگا، جس کے سینے میں خدا کی خشیت ہوگی اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں تقوی علم کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ الگ بات ہے، جس کے سینے میں جتنا علم ہوگا اس کو اتنا ہی تقوی نصیب ہوگا، مگر آج ہمارے سینے میں علم ہی نہیں ہے تو ہمارے سینے میں تقوی کی دولت کہاں سے آئے گی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلی سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی کا بہت اچھا مکان بنا ہوا ہے، حضور نے اس مکان کو اوپر سے نیچے دیکھا، اس کے بعد حضور آگے نکل لیے۔ سن رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ بیدار کم لگ رہے ہیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت مکان کو اوپر سے نیچے دیکھا، حضور آگے نکل لیے۔ وہ صحابی رسول جن کا مکان تھا وہ باہر نکلے، دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور اس راستے سے گزرے تھے، تمہارا مکان جب حضور نے دیکھا تو حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ مصطفیٰ اس مکان سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ نبی کونین دوسرے دن اسی گلی
گلی سے گزرتے ہیں جہاں پہ اس صحابی کا مکان تھا، اسے ملبے کا ڈھیر کی صورت میں دیکھا حضور نے۔ نبی یہ کونین کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں یہ مکان کس کا تھا جو اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے؟ وہ صحابی رسول باہر نکلتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ یہ مکان میرا تھا، مگر میں نے سنا کہ اس مکان کو دیکھنے کے بعد آپ خوش نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ خوش نہیں ہیں تو یہاں مکان بنا کر کیا ہوگا؟ مکان وہاں بنائیں گے جہاں پہ مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا۔ اسے بولتے حضور کی محبت۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل۔ ہمارا سماج دلدل میں ڈوب گیا، ہمارا جوان آج دلدل میں ڈوب گیا، گناہوں کے دلدل میں ڈوب گیا۔ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں گناہوں کا ماحول، ایک کمرے میں شوہر ہے، بیوی ہے اور اس کے بچے سوئے رہتے، بچوں کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، سب لوگ اپنے اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی فیس بک میں گانے سن رہا ہے، کوئی انسٹاگرام میں ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا گھر پورا سینما گھر بن گیا۔ 3 سال کی عمر کا بچہ میری گود میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور میری جیب سے جو موبائل نکالتا ہے، موبائل نکال کر موبائل کا پیٹرن لاک کھولتا ہے، موبائل کی گیلری آن کرتا ہے، موبائل میں یوٹیوب نکال کر کارٹون نکال کر دیکھنے لگتا ہے۔ تب چوراہے پر کھڑا ہو کر اس کا باپ بولتا ہے میرا بیٹا بہت تیز ہے، میرا بیٹا ہائی اسٹیٹس کا برین رکھتا ہے، میرا بیٹا موبائل کا پیٹرن لاک کھول دیتا ہے، روز پیٹرن لاک چینج کرتا ہوں، میرا بیٹا پیٹرن لاک کھول دیتا ہے، میرا بیٹا یوٹیوب آن کر لیتا ہے، میرا بیٹا کارٹون نکال لیتا ہے۔ چوراہے پر کھڑا ہو کر بولتا ہے، میں کہتا ہے بے وقوف، تیرے بیٹے نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے جو چوراہے پر کھڑا ہو کر بول رہا ہے میرا بیٹا کارٹون کھولتا ہے۔ آج مت بول، اس دن بولنے کے قابل ہو جائے گا جس دن تیرا بیٹا قرآن کھولنا جان جائے گا۔ اس دن یہاں پہ نہیں، دلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر بولنا کہ میرا بیٹا یوٹیوب کھولنا نہیں جانتا، میرا بیٹا پیٹرن لاک کھولنا نہیں جانتا، مگر خدا کا شکر ہے میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے اور قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین کانفرنس، علماء اہل سنت۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی۔ میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے اور قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ یہ شعور اپنے بچوں میں بیدار کرنا چاہیے۔ میرا بیٹا 3 سال 4 سال کی عمر جب موبائل نکالتا ہے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، بیٹا بھی خوش ہوتا ہے۔ شادی کے موقع سے جب میرا بیٹا 4 سال کی عمر کا ناچ رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں بھی خوش ہوتی ہے اور اس کا باپ بھی خوش ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب ٹھکائی ہوگی تب پتا چلے گا بیٹے کے ٹھمکے پر ناچ، بیٹے کے ناچ پر خوش ہو رہا ہے، بیٹا ناچ رہا ہے تو آج خوش ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن جواب دینا جب تم نے اپنے بیٹے کو تربیت نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو تہذیب نہیں سکھائی، تم نے نہیں دیکھا کیا بیٹے کو تربیت ویسے نہیں دی جاتی ہے۔ بیٹے کو تربیت دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو سیکھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت علی سے۔ نبی یہ کونین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں کو بچاؤ، جنبوا مساجدکم عن الصبیان، اپنے مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لے کر کے مت آنا، کئی بچہ پیشاب نہ کر دے، مسجد کی حرمت پامال نہ ہو، مگر یہ حضور فرماتے ہیں۔ اور جب حضور محراب پہ کھڑے ہیں، حضرت حسن اور حضرت امام حسین دونوں زمین کے سہارے پر چلتے ہوئے مصطفیٰ کے محراب کے قریب آ جاتے ہیں۔ حضور ممبر سے نیچے اتر کر دونوں کو اٹھا کر گلے سے لگاتے ہیں، اے مصطفیٰ، دنیا کے تمام بچوں کے لیے قانون الگ ہے مگر فاطمہ کے بیٹوں کے لیے قانون الگ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا یہ عمل جواب دیتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے بچے اپنے لیے جیتے ہیں مگر فاطمہ کا بیٹا اسلام کے لیے جیتا ہے، اسلام کی شریعت کے لیے جیتا ہے۔ آج میں نے اپنے نواسوں کو اٹھایا ہے اور کل میرا نواسا اسلام کو اپنے کاندھے پر اٹھائے گا۔
It is Hussein sacrificed that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. स्वामी शंकराचार्य बोलता है अगर हुसैन न होते तो इस्लाम का कोई क़यामत तक नाम लेने वाला ना होता। अगर आज इस्लाम का नाम बुलंद है तो इमाम हुसैन की वजह से। अगर आज जगह जगह पे सजदों के बागात खुले हुए हैं, मुस्तफ़ा के जिक्र के लम्हात बुलंद हैं, तो यह सब कुछ इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। It is Hussein sacrificed that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं अपने बच्चों को परमान चढ़ाना। क्या जरूरत थी फातिमा को अपने बेटे को इतनी अच्छी तरबियत देने की? फातिमा के लिए इतना ही काफी था कि उनका बेटा है, उनका बाप जन्नत का सरदार है। उनके लिए इतना ही काफी था कि जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफ़ा, जिस मुस्तफ़ा के हाथ में जन्नत की चाबी है, वो मुस्तफ़ा अपनी बेटी को जन्नत नहीं देते क्या? मगर हज़रत फातिमा ने अपने सजदों से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसा सजदा किया कि लोगों के सजदे एक दो लम्हे के लिए होते हैं, मगर फातिमा के सजदे इतने बुलंद कि हज़रत बिलाल सुबह की अज़ान पुकार देते हैं, मगर सजदा मुकम्मल नहीं होता। इसे अच्छी तरबियत बोलते हैं। हमारी बेटियां रात भर फिल्में देखती रहती है, इंस्टाग्राम में वीडियो देखती रहती है, टिकटॉक में वीडियो देखती है, वीडियो बनाती है, और जब सुबह की अजान कहने के लिए मुअज्जिन जब दरवाजा माइक खटखटाता है, तब ये लोग अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं। बेवकूफ़, ये उस वक्त ये वक्त कमरे की लाइट बंद करने का नहीं है, ये वक्त तो कमरे की लाइट जलाने का है। जोर से बोले, जोर से बोले। अभी आपने सुना अख्तर काशिफ भाई से कि प्यार किसे बोलते हैं, प्यार क्या होता है। जिसे तुम प्यार बोलते हो वो प्यार नहीं है। एक लड़का रात भर एक लड़की से बात करता है, अपने कान को ज़िना के दागदार कीड़ों से अपने कान को भी आलूदा करता है, उसे प्यार नहीं बोलते हैं। एक लड़का एक लड़की के साथ वीडियो कॉलिंग में बात करते हुए, वीडियो कॉलिंग में चैट करते हुए, दोनों अपने कपड़े उतार कर बरहना होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, इसे प्यार नहीं बोलते हैं, इसे आवारगी बोलते हैं, इसे लुच्चापन बोलते हैं, इसे बेहयाई बोलते हैं, इसे दरिंदगी बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। रात के सन्नाटे में नर्म और गदीले बिस्तर पर आप चैन की नींद सो रहे हैं, आपकी आंखों में नींद का गलबा है, मगर मुअज्जिन अचानक पुकार दे, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बिस्तर को छोड़ा, वजू के लिए पानी लिया, वजू बनाकर मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध ली, खुदा की बारगाह में खड़े हो गए। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं, सच्चा इश्क इसे बोलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सहल तस्तरी फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता कि मैं खुदा से बात करूं, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हज़रत अब्दुल्ला बिन सहल तस्तरी फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता कि खुदा मुझसे बात करे तो वजू बनाकर कुरान की तिलावत करने लग जाता हूं, मेरा रब मुझसे बात करता है। और जब मेरा दिल चाहता कि मैं खुदा से बात करूं तो वजू बनाकर मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध लेता हूं, मैं अपने परवरदिगार से बात करता हूं। ये कैफियत आपको नहीं आएगी। 5 मिनट के लिए मस्जिद में आते हैं, इमाम साहब ने अगर 5 मिनट की तकरीर लंबी कर दी तो चौक और चौराहे पर कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ इमाम की बातें। किसको बुला लिया, वक्त का ख्याल नहीं। 14 जून को मैंने तकरीर की सदर और सेक्रेटरी की हक्कानियत में उसकी हकीकत का राज खोल दिया कि आज के सेक्रेटरी ऐसे होते हैं, सदर ऐसे होते हैं, तो लोग चौराहे पर बोलने लगे कि मौलाना को इतना खुल्लम खुल्ला नहीं बोलना चाहिए, और 2-4 मौलवी भी उसको जाकर के पिन मारने लगे कि इतना खुलकर नहीं बोलना चाहिए। मैं क्या किसी सेक्रेटरी का खाता हूँ क्या, मैं क्या किसी सदर का खाता हूँ क्या? खबरदार, खबरदार, ये जो ओहदा मिला है, ये मकाम मिला है, किसी सदर या सेक्रेटरी की नवाजिशात की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की इनायत की बुनियाद पर मिला। मैं क्यों किसी से डरने जाऊं? मैंने तो अपने सेक्रेटरी को चाबी का गुच्छा फेंक करके मारा था और कहा था कि तू सेक्रेटरी होगा 2-4 दिन के लिए, मगर खुदा ने ये मुझको ओहदा दिया है क़यामत तक के लिए।
تو نہیں جانتا ہے ایک عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک عالم کا وقار ہوتا ہے۔ میں اس مولوی کو کیا جانتا جو صدر سیکریٹری کو پن مار کر اس کو چڑھاتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک عالم بیٹھ کر کے حق کی بات بولتا ہے، دو چار مولوی بیٹھ کر کے اس کو چڑھاتا ہے اور اس کو پن مارتا ہے۔ تم کو تو اپنی غیرت کی یاد آنی چاہیے، تم کو اپنا شعور کا احساس کرنا چاہیے کہ ایک عالم دین بیٹھ کر کے عالم کے بارے میں بول رہا ہے اور حق کی بات کر رہا ہے۔ مجھے کسی کے ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مولوی مجھے سکھائے گا کہ یہ بولنا ہے تب بولنا ہے، نہیں، یہ تو مدرسے میں ہم نے سکھائی نہیں ہے۔ پوچھ کسی عالم دین سے، تمہارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے جس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ بچہ صبح 7 بجے گیا، 4 بجے شام کو لوٹا اور آ کر کے کپڑا بھی نہیں بدل پاتا ہے، ٹھیک سے 2 لقمہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، اس کو ٹیوشن جانا ہے۔ ایک ٹیوشن سے آیا، دوسرا ٹیوشن جائے گا، وہاں سے لوٹا، اب وہ ہوم ورک کرے گا۔ بچے کو نہ نیند کرنے کا ٹائم ہے، نہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس کپڑا بدلنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بغیر ٹیوشن کے تمہارا بچہ پاس نہیں ہو سکتا ہے تو اسکول میں پیسہ حرام کا لے رہا ہے کیا؟ صبح 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک تمہارا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے؟ جب بغیر ٹیوشن کے تمہارا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایگزام کوالیفائی نہیں کر سکتا ہے۔ مگر پوچھ ان علماء سے، ہم نے درسگاہ میں بیٹھ کر چاہے نور لیزا ہو، چاہے شرف بقایا ہو، چاہے موتا ہو، چاہے ترمذی ہو، چاہے بخاری ہو، ہمارے استاد نے بیٹھا کر جو پڑھا دیا وہی پڑھائی میرے لیے کافی ہو گئی۔ ہم نے کسی کے ٹیوشن کے لیے کسی کے دروازے پر دستک نہیں، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا علم ہے، اس میں ذہن کی طاقت کم چلتی ہے، مصطفیٰ کی عنایات زیادہ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ جب ہم نے پڑھنے کے دنوں میں کبھی کسی ٹیوشن کا سہارا نہ لیا تو اب تقریر کرنے کے لیے کسی کے ٹیوشن کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میں کسی کا ٹیوشن لے کر کے تقریر کروں؟ خبردار، ایک عالم کو چاہیے کہ ہمیشہ حق بولے، اور جب سے ہمارے علماء نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے تب سے یہ لوگ آوارہ بن گئے۔ خبردار، نماز پہ بولیں گے تو بے جو نمازی ہوگا وہ سوچے گا کہ مجھ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوا پہ بولیں گے تو جوا کھیلتا ہوگا وہ کہے گا ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، زناکاری پہ بولیں گے تو جو زنا کرتا ہے وہ سوچے گا ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پھر تقریر کیوں؟ ایک عالم دین کھڑا ہو کر کے بولتا ہے، ممبر رسول میں کھڑا ہو کر کے بولتا ہے، جس نے 10 درہم کے، جس نے جان بوجھ کر 10 درہم کے برابر کسی سے رشوت لیا یا کسی سے سود کھایا، اس نے 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو یہ اگر کوئی عالم دین بولے تو سود خور سیکریٹری کھڑا ہو کر کے بولتا ہے یہ مسئلہ آپ کو مسجد میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہے بے وقوف، یہ حضور کی شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بیان کیا ہے۔ جب وہاں بیان ہو سکتا ہے تو تیری مسجد میں کیوں نہیں بیان ہوتا؟ حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر ہونی چاہیے، حق بولنا چاہیے، ہر ایک عالم کی زبان حق گو اور حق شناس ہونی چاہیے۔ زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو گفتگو ہوگی۔ 1 گھنٹے کا وقت مجھ کو ملا تھا، 1 گھنٹہ ایکوریٹ ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔